السلام علیکم، میں ہوں عابد سہگل اور آج لایا ہوں میں آپ کو ایک ایسی جگہ جہاں میں خود بھی خزانے کی تلاش میں آیا ہوں۔ یہ ہے ایکسپو سینٹر اور جہاں بانٹا جا رہا ہے علم کا خزانہ۔ جی ہاں، 18ویں انٹرنیشنل بک ایگزیبیشن جو ہو رہی ہے یہاں پر، اس میں بہت ہی شاندار بکس مجھے دیکھنے کو ملی۔ ابتدا کرنے میں بچوں کی اس اسٹال سے جہاں پر ابتدائی تعلیم کے حوالے سے یہاں بکس موجود تھیں، جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے ایسی بکس اور ایسی چیزیں تلاش کر سکتے ہیں کہ جہاں ان کو ابتدائی تعلیم مل سکے۔ مختلف کمپنیز کے یہاں اسٹال تھے جہاں پر آپ کو اسٹوریز والی بک بھی مل رہی تھی اور سیکھنے کے حوالے سے جیسے اس سے پہلے کی اسٹال پہ آپ نے دیکھی۔ میں آگے آگے بڑھتا جا رہا ہوں، بہت جلدی میں بڑھ رہا ہوں تاکہ ویڈیوز کے اندر آپ بوریت کا شکار نہ ہوں۔ بات کر رہا تھا میں خزانے کی۔ اگر اعلان ہو کہ جی آپ کے شہر میں خزانہ بانٹا جا رہا ہے تو ہر شخص اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے ضرور لپکے گا۔ تو ہر سال انٹرنیشنل جو بک فیئر ہوتا ہے اس میں بہت کثیر تعداد آتی ہے اور ان کتابوں سے اس خزانے سے مستفید ہوتی ہے۔ یہاں پر ہر عمر کے اور ہر طبقے کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ مختلف جو ان کے ہالز ہیں اس میں مختلف کیٹیگریز کے اسٹالز لگے ہوئے تھے۔ اب میں جس اسٹال پر آیا ہوں یہ ہے اسلامی کتب کے حوالے سے۔ یہاں موجود ہر چیز تو ویسے ہی ماشاءاللہ قابل تعریف تھی، اور یہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق طالب علموں کے لیے کتاب، جس کے اندر تصویروں کے ذریعے بھی بتایا گیا بہت سی چیزوں کو، اور انتہائی اچھے پیپر کے اندر اس کی پرنٹنگ تھی۔ تو میں نے سوچا کچھ دیر یہاں کھڑے ہو کے اس سے مستفید بھی ہوں، اور بہت ہی شاندار اسٹال تھا یہ بھی۔ اور آگے بڑھا تو یہاں پر پھر مختلف حوالوں سے جو ہے کتابیں مجھے نظر آئیں۔ اس میں سیاسی لیڈروں کی بھی آبیتیاں شامل تھیں اور افسانے بھی تھے، ہر وہ چیز جی ہاں اس اسٹال پر مجھے نظر آئی۔ تاریخ کے جھروکوں میں سے بھی جو علم جی ہاں ہم تک پہنچا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود تھا، اور دیگر چیزیں یہ دیکھ لیں، غبار خاطر، منٹو کے افسانے، ہر طرح کی کتابیں۔ جی ہاں یہ وہ خزانے ہیں جو آج کل کے نوجوان شاید اس کی اہمیت نہ جانتے ہوں، لیکن جو لوگ ادب سے محبت کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کتابیں اور ان پہ لکھے نام کتنے قیمتی لوگوں کے ہیں۔ یہ اسٹال جو ہے یہ مشتاق احمد یوسفی صاحب کے نام سے لگایا گیا تھا، اور یہاں پر بھی بہت ہی جی ہاں بہت ہی نامور افراد کے قیمتی خزانے موجود تھے۔ اور یہ آپ کو میں نے جیسے تذکرہ کیا مشتاق احمد یوسفی صاحب آرٹس کونسل کے حوالے سے یہاں پہ اسٹال تھا۔ یہ پھر مکتبہ عائشہ کا اسٹال تھا، یہاں پر بھی بہت ہی زبردست کتب جو موجود تھیں، اس کے اندر جو موضوع کے لحاظ سے ہر کتاب جو ہے اپنے اندر ایک بہت سی چیزیں سمائی ہوئی تھیں۔ غم نہ کریں، آج کل جس طرح کے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں بہت جلدی جو ہیں وہ غمگین اور اداس ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت زبردست کتاب تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر فضائل اور احکامات کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور مختلف موضوعات پہ جو ہے نا کتابیں موجود تھیں۔ تو یہ بک فیئر جو ہے یہ ہر سال اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ اس میں ہر شعبہ جات سے منسلک لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں۔ اور یہ اسٹال تو ہم کبھی بھی نہیں بھولتے، کیونکہ یہ وہ اسٹال ہے جہاں ہمارے بچپن کی وہ یادیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ جی ہاں، اشتیاق احمد کے لکھے ہوئے وہ شاندار ناول جو انسپیکٹر جمشید سیریز کے نام سے ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں، مظہر کلیم کے ہو یا ابن صفی کی عمران سیریز، یہاں پر ہر طرح کی چیزیں۔ جی ہاں یہ میں نے تذکرہ کیا ابن صفی صاحب کا، تو یہ ان کے لکھے ہوئے ناولز بھی یہاں موجود تھے۔ ابن صفی صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اسی طرح اشتیاق احمد صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ خاص نمبر جو پڑھتے ہوئے آئے ہیں، جو اب ہماری ایج تک پہنچ گئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کس طرح انتظار رہتا تھا ان ناولز کا، اور ایک ہی دن میں جی ہاں اتنے موٹے موٹے ناول جو ہیں جن کے 1000 سے زیادہ پیج ہوتے تھے، پڑھتے تھے شوق سے، کیونکہ اس وقت موبائل نہیں تھے اور انٹرنیٹ نہیں تھا، تو یہی وہ چیزیں تھیں جو ہم لوگوں کے لیے بہت شدت سے جو ہے ہمارا مشغلہ ہوتی تھی۔ یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل یہ باتیں ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ مختلف اسٹالز اور ان اسٹالز پہ موجود جو ہے لٹریچر اور اسی طرح بہت ہی قیمتی کتابیں، ہر نوجوان آ رہا ہے اپنی مرضی کی چیز کو یہاں پر تلاش کر رہا ہے، اور اس کو مل بھی رہی ہے، وہ اس کو خرید بھی رہا ہے، اور پورا سال انتظار کرتا ہے، کیونکہ یہ ایسی
ایک کتاب کے لیے اس کو کہیں اور جانا پڑے اور دوسری کے لیے کہیں اور، تو وہ پورا سال اس ایونٹ کا انتظار کرتا ہے، بک فیئر کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو میں نے عرض کیا کہ ہر شعبے کے لوگوں کے لیے بہت ہی قیمتی کتابیں دستیاب ہیں۔ ہال 2 ہو، ہال 1 ہو، یہ سارے ہی ہال، جی ہاں، ان سب میں آپ دیکھ لیں کہ بہت ہی زبردست انہوں نے جو ہے وہ اپنے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ہال 2 تھا، اب میں ہال 1 کے اندر آ چکا ہوں۔ یہاں پر بھی مختلف پبلیشرز کے اسٹالز ہیں، جو ان میں ان کے درسی کتب بھی ہیں، اس سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور شاندار اسٹالز انہوں نے سجائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بکس کی پرنٹنگ، ان کے کور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہوئے ہیں۔ میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں، ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا جا رہا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ تاج کمپنی کا اسٹال آ گیا، اور یہاں پر موجود قرآن پاک کے نسخے، سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، جی ہاں، اس کے جو کورز ہیں اور پھر پیپر بہت ہی اچھا استعمال ہوا ہے قرآن پاک کے لیے، کیونکہ قرآن پاک ہمارے لیے راہ ہدایت ہے اور پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے۔ اور تاج کمپنی تو ایسی ہے کہ جو ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ شاید ہی کوئی اور کسی کمپنی نے قرآن پاک کی اتنی خوبصورت جو ہے طباعت کی ہو، اس کو جو ہے اس طرح ہمارے سامنے پیش کیا ہو۔ تاج کمپنی کے بالکل ساتھ ہی مکتبہ رشیدیہ کا بھی اسٹال تھا۔ یہاں پر بھی آپ رش دیکھ رہے ہیں کہ طالب علم کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، کیونکہ یہاں پر بھی بہت ہی قیمتی کتابیں دستیاب تھیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو تحفہ دینا ہو تو بہت ہی خوبصورت، جی ہاں، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ ہر ورک کے اندر جو ہے وہ آپ کو پیپر کا اندازہ ہو رہا ہے۔ اسٹال پہ لوگوں کی تعداد بتا رہی ہے کہ لوگ آج بھی قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے آگے میں دارالاسلام کے اسٹال پر آیا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے واقعات، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے واقعات، اسی سے ریلیٹڈ اسلامک بہت سی کتابیں، مختلف مذاہب کے حوالے سے کتابیں، اور یہاں بچوں کے لیے بھی اسی طرح بہت سی جو ہیں کتابیں موجود تھیں۔ آگے بڑھتا جا رہا ہوں اور آپ کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ یہاں پر بہت ہی شاندار جو ہے وہ اسٹالز لگے ہوئے ہیں، اور ہر اسٹال پہ آپ دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد یہاں موجود تھی۔ یہ اور بڑھتا جا رہا ہوں، یہاں دیکھتا ہوں کہ جی ہاں یہ گابا والوں کا اسٹال ہے، اور یہاں پر بھی ان کی درسی کتب کے علاوہ بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے مطلب کی کیا چیز ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر بھی زیادہ تر بچوں کے لیے کتابیں، اس میں اسٹوری بک بھی شامل ہیں، کلر بک بھی شامل ہیں، اور ان کی کلاس کی بکیں بھی شامل ہیں۔ اب میں داخل ہو گیا ہوں جی ہال نمبر 3 میں، اور ہال نمبر 3 میں بھی کافی بڑا یہ اسٹال لگا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی کیا چیز موجود ہے یہ آگے بڑھ کے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ علم کا خزانہ جی ہاں ہر ہال کے اندر دستیاب تھا، جو ہم تھوڑا تھوڑا چنتے ہوئے یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو آپ بھی جو ہے وہ آیا کریں، فیملیز کے ساتھ آیا کریں، کیونکہ یہاں پر ہر عمر کے لوگوں کے لیے کتابیں موجود ہیں۔ میں کتابوں کا تذکرہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ بولنے میں بھی آسان ہے، سننے میں بھی آسان ہے۔ یہاں پر آپ کو جدید دور کی جی ہاں جو ٹاپک ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ، وہ بکس بھی مل جائیں گی، خواہ وہ فیس بک مارکیٹنگ ہے، یوٹیوب مارکیٹنگ ہے، ویب ڈیزائننگ، گرافکس کی بکس یہاں ذرا کم ہیں، کیونکہ میرے ساتھ جو دوست آتے ہیں ان کو اکثر یہاں پہ ویب ڈیزائننگ اور گرافک کے حوالے سے بکس کم ملتی ہیں۔ تو یہ منتظمین اگر سن رہے ہو میری یہ آواز، تو یہ اگلے سال ضرور کوشش کریں، کیونکہ اب آئی ٹی کا دور ہے، اس سے ریلیٹڈ نئی سے نئی جو بکس ہوں اس کا ایک علیحدہ اسٹال ہونا چاہیے۔ کافی لوگ یہاں ڈھونڈتے ہوئے آئے ہیں، ان کو نہیں ملی، تو یہ بھی اسٹال پہ ایک پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے بہت ہی شاندار کلرفل بکس دستیاب ہیں۔ اور آخر میں ایک بات جو میں آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ میں جہاں جاتا ہوں آپ کو ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اور دوسروں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔